رمضان ایکٹیویٹی کو ہم نے پلان کیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انسان کا ہر کام کے پیچھے ایک مقصد، ایک ارادہ، ایک موٹیو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا رمضان ایکٹیویٹی 2024 کے پیچھے کیا موٹیو ہے، کیا ارادہ ہے اور کیا ایم لے کر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ اور موٹو میک دس رمضان دا بیسٹ رمضان ایور۔ ہمیں اس رمضان کو اپنے سارے رمضان سے سب سے بہترین رمضان بنانا ہے، اور صرف ہمیں اپنوں کے لیے نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی اس رمضان کو انٹرسٹنگ اور مزیدار اور خوبصورت اور اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا بنانا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں رمضان کو سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ اور جب ہم سمجھنے سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو سمجھنا دو کیٹیگریز کے اندر ہوتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کی فضیلتیں جانی جائے، اس چیز سے جو ہمیں بینیفٹس ملنے والے ہیں وہ جانے جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے ایم رکھا ہے اس چیز کے ضروری قاعدے قانون یعنی مسائل کو جانا جائے۔ تو رمضان کو سمجھنے کے جو دو کیٹیگریز ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کی فضیلتیں ہم جانیں اور رمضان کے مسائل جانیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، دو پوائنٹس کے اندر اس انڈرسٹینڈ رمضان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ اور آپ کے بچے رمضان کو جانیں گے، رمضان کی فضیلتیں جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے ضروری مسائل بھی جانیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم فضیلت کی طرف۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے جو بہتر چیزیں رکھی ہے بہت ساری فضیلتیں چھپی ہوتی ہے، اور ان ساری فضیلتوں میں رمضان کے بھی کچھ فضائل ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کیا آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ رمضان کے اندر جنت کے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جو ہے بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی زنجیروں کے ذریعے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو گویا کہ قید کر لیا جاتا ہے، اور آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان بہت ساری فضیلتوں میں سے صرف ایک فضیلت ہے رمضان کی، جس کو جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ مفید کن رہے گا۔ اور ایسی بہت سی فضائل ہے رمضان کے، یہ تو میں نے بس آپ کو ایک بتایا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہمارا ویٹ کر رہی ہے کہ ہم ان کو بھی جانیں۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ضروری قاعدے قانون، ضروری مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کے بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں، جس طرح ہر چیز کے اندر مسئلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ اپنا اسکرین پر دیکھیے، ایک مسئلہ ہے رمضان کا، کیا الٹی کرنے سے، قے کرنے سے، وومٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ وومٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وومٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تو رمضان کے ضروری مسئلوں میں سے صرف ایک مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے مسئلوں کو لے کر اتنا کنفیوز اور اتنا کبھی نادان ہوتے ہیں کہ ہم سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سحری کر کے اپنا روزہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی خراب کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر آسان چیزوں کے اندر اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ کو جتنا مشکل نہیں بنایا، ہم اپنے روزے کو اپنے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، آسان ٹاسک کو ہم اپنے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو کیا کیا مسائل پیش آنے والے ہیں رمضان کے؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں، ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے بڑے ہیں۔ یہاں تو میں نے بس ایک ایگزامپل آپ کے لیے پیش کیا، لیکن ایسے بہت سے مسائل ہیں جن میں ہمارے عام لوگ اور ہماری امت کنفیوزڈ رہتی ہے، کچھ کنارہ نہیں کر پاتے، کچھ سوچ نہیں کر پاتے کہ کیا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، یا پھر جانتے ہی نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بس ایک ہی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح جب رمضان کی بات آتی ہے، فضیلت کی بات آتی ہے، مسائل کی بات آتی ہے، تو رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان کا ریلیشن، رمضان اور قرآن کا ایک آپسی رشتہ ہے۔ رمضان کے اندر ہی قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو، اللہ کے پاک کلام کو نازل کیا گیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، قرآن واز ریویلڈ ان دی منتھ آف رمضان، اس رمضان از دی منتھ آف قرآن۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا گیا، اور رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رمضان اور قرآن میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے۔ اور جب قرآن اور رمضان کا ایک کنیکشن ہے تو قرآن کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کو جاننے کی جب بات آتی ہے تو کیوں نہ سورہ یاسین کو جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت ساری احادیث کے ذریعے سے آگاہ کیا، اور نبی نے ہم کو احادیث ہم تک پہنچائے جن کو مان کر ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی کی ہزاروں احادیث میں سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہمیں معلوم ہی ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کا دل کا ہونا
ہوتا ہے. جب دل کام کرنا بند کر دے تو وہ انسان ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. تو قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کا کیا مہتو ہے، کیا امپورٹنس ہے اور کیا درجہ سورہ یاسین رکھتا ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑا. اور جب سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے اتنا امپورٹنس دیا، سورہ یاسین کو اتنا مہتو دیا، تو سورہ یاسین کو ہی ہم نے اپنا نہج بنا لیا اور سورہ یاسین کے ہی نقش قدم پر، سورہ یاسین کے ہی طور و طریقے پر ہم نے اس سال 2024 کے ماہ رمضان کے رمضان ایکٹیویٹی کو پلان کیا ہے. سورہ یاسین کو جاننے کی کوشش کی ہے. اور اس سال کے رمضان ایکٹیویٹی کے اندر جس طرح سے آپ لوگوں کے اسکرین پہ آ رہا ہے، 4 سٹیپس کے اندر سورہ یاسین کو جاننے اور سورہ یاسین کے نہج پر رمضان ایکٹیویٹی کرنے کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کوئی سوال ہے جناب؟ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. مائک بند کر دے اپنا، اور اگر کوئی سوال دل میں آتا ہے تو اس کو بچا کے رکھے. کویشچن آنسر سیشن ہوگا، اس میں آپ پوچھیں گے انشاءاللہ. تو اس سال کے رمضان ایکٹیویٹی کے اندر سورہ یاسین کے نہج پر ہم نے سورہ یاسین کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلا سٹیپ جیسا کہ آپ لوگوں کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، سورہ یاسین کا ایکسپلینیشن یعنی تفسیر. دوسرا سٹیپ لسننگ ٹو قرآن سبق اینڈ ریمارکنگ، قرآن سبق کو یاد کرنا، سننا اور اس کو ریمارک کرنا. تیسرا سٹیپ ڈیلی شارٹ سبق ویڈیو، سبق کا روزانہ ہر دن کا الگ الگ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز. چوتھا سٹیپ ویکلی لیکچر یعنی گیسٹ کے اپیئرنس، ایکسپرٹ کے اپیئرنس اور ان کے لیکچرز. آئیے ہم ان 4 سٹیپس کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ 4 سٹیپس اپنے آپ کے اندر کتنا زیادہ جامع اور کتنا زیادہ معنی ہے. ہمارا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے رمضان ایکٹیویٹی کا، سورہ یاسین کا ایکسپلینیشن، جو میں مولانا ارشاد احمد کے ذریعے سے ہوگا. آپ لوگ جو بھائی بہن ہمارے اصلاحی مجلس 1 کے اندر اور اصلاحی مجلس 2 کے اندر پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو تو میری آواز جانی پہچانی سی لگ رہی ہوگی. میں نے سوال جواب کا کام کیا ہے، آپ لوگوں کے سوالات کو حل کیا ہے اصلاحی مجلس کے اندر. تو آپ لوگوں کا اور ہمارا ایک رشتہ بن چکا ہے. یہ گروپ نہیں، اب ایک فیملی کی طرح ہو چکا ہے. لیکن کچھ بھائی بہن ہمارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اصلاحی مجلس کو پہلے جوائن نہیں کیا، بلکہ ابھی ان کو لنک ملا اور انہوں نے اپنے دل کو تیار کیا ہے اس ویبینار کے لیے. تو ان حضرات کے لیے تفسیر کلاسز، اصلاحی مجلس کے لیے بھی اور اصلاحی مجلس کے باہر والے بھائی بہنوں کے لیے بھی تفسیر کلاس کا آیوجن اور انتظام کیا گیا ہے میری طرف سے، جس میں تفسیر کلاس کراؤں گا ہر ہفتے منڈے ٹو فرائیڈے، ہفتے کے 6 دن. ٹائم رہے گا رات کے 10:15 پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان رمضان کے مہینے میں تھکا ہرا ہوتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے اور پورا دن روزہ رکھنے کے بعد وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، افطار کرتا ہے تو تھوڑی دیر آرام بھی کرتا ہے، اور جب تھوڑی دیر آرام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اور بالآخر تراویح کی نماز کے بعد وہ ایک دم فری ہوتا ہے سحری تک، وہ ایک دم اطمینان سے رہتا ہے سحری تک. تو ہم نے 10-15 کا ٹائم منتخب اسی لیے کیا تاکہ ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو پورے دن روزہ رکھ کر ٹائرڈ ہوں گے، تراویح پڑھ کے فریش ہو کر آئیں گے، آنے کے بعد ان کے دل میں ایک امید جگے گی کہ ابھی بھی وقت ختم نہیں ہے، ابھی بھی ہمیں عبادت کرنے کو مل رہی ہے. اپنی جگہ میں بیٹھ کر، اپنے بستروں میں بیٹھ کر، اپنے صوفے پہ بیٹھ کر، اپنی دکان میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. عبادت کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہم بیٹھے بیٹھے سن کر بھی عبادت کما سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ٹائم آپ لوگوں کی مناسبت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ فریلی لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اچھے سے آرام سے اس تفسیر کلاسز کو سن سکے اور اپنے رمضان کو جیسا ہم نے وعدہ کیا پچھلے رمضان سے بہتر، خوبصورت اور بلند بنا سکے اللہ کے نزدیک، جس کا ڈیوریشن رہنے والا ہے صرف 35 منٹ. کیونکہ آپ لوگ پورا دن روزہ رکھ کے تھکے ہوئے ہوں گے، جسم آرام چاہ رہا ہوگا، تو ہم نے زیادہ دیر نہیں رکھی تاکہ آپ کے جسم کو اور ٹائرڈنس اور بوریت محسوس نہ ہو. صرف 35 منٹ کا ٹائم ہوگا روزانہ، سوموار سے شکروار رات کے 10:15، ڈیوریشن 35 منٹ. میری طرف سے تفسیر کلاسز ہوں گے جس میں میں یاسین شریف کی تفسیر کر رہا ہوں گا. یہ تھا ہمارے رمضان ایکٹیویٹی کا پہلا سٹیپ. ہمارے رمضان ایکٹیویٹی 2024 کا دوسرا سٹیپ ہوگا، جس طرح سے آپ لوگوں کو اسکرین پر آ رہا ہے، یاسین شریف یاد کرنے کا ایک انتہائی عظیم الشان طریقہ، جس کے اندر الگ گروپ کے اندر جو ہمارے بھائی بہن چاہے اصلاحی مجلس کے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے اصلاحی مجلس میں نئے جڑے ہوں، اور چاہے آج صبح لنک کو کلک کر کے جوائن ہوئے ہوں. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے یاسین شریف یاد کر رکھا ہے پہلے سے. اب جب وہ یاسین شریف کی تفسیر جانیں گے، معنی کو جانیں گے، تو زندگی میں ہر مرتبہ جب وہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، نمازوں کے دوران پڑھیں گے، صبح تلاوت کریں گے،
تو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل و دماغ میں اس کا معنی بھی بیٹھ جائے گا، پیوست ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی معلوم ہوتا رہے گا اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک ریلیشن، ایک تعلق بلڈ اپ ہوگا۔ لیکن کچھ بھائی بہن ہمارے ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے ابھی تک سورہ یاسین کو یاد نہیں کیا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ سورہ یاسین کو یاد کریں، لیکن موقع دستیاب نہیں ہوتا، ٹائم دستیاب نہیں ہوتا، ایک گائیڈ، ایک رہنما، ایک راہ دکھانے والا دستیاب نہیں ہوتا، ایک صحیح غلط بتانے والا دستیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ ہی لوگوں کی خدمت میں پیش ہے ہمارے سورہ یاسین شریف کو میمورائز کرنے کا سسٹم، یاد کرنے کا سسٹم۔ ہر کلاس کے اندر جتنی آیتوں کی تفسیر ہوگی، 4 آیاتیں، 5 آیاتیں، ان تفسیروں کو، ان آیتوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے میں ڈیوائیڈ کرنے کے 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 آیتوں کی تفسیر جاننے کے بعد آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا، اور جو یاد کرنے کے دلچسپ ہے، جو یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یاد کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ جو پوری زندگی اس امید میں رہے ہیں کہ میں موقع ملے تو یاسین شریف یاد کرنا چاہوں گا، تو آج آپ لوگوں کے سامنے یہ موقع حاضر ہے۔ میمورائز کرنے کا ایک وے ہے، ایک پرٹیکولر طریقہ ہے۔ آپ کو پرٹیکولر گائیڈ پرووائڈ کیے جائیں گے، علماء پرووائڈ کیے جائیں گے جو آپ لوگوں کو صحیح غلط بتا رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا جس میں میمورائزیشن پروسیس سٹارٹ ہوگا، اور آپ لوگوں کی مزید آسانی کے لیے تفسیر کلاس کے فوراً بعد گروپ کے اندر جن آیتوں کو یاد کرنی ہے، ان آیتوں کے لیے ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بھی دستیاب کرا دی جائے گی، جس کے اندر علماء حضرات ان آیتوں کو اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو آپ لوگ سن کر یاسین شریف کی 4 آیتوں کو یاد کریں گے، اور اس میں جہاں پر مشکل پروننسیشن کی جگہ آتی ہے وہاں پر کلیئر بھی کریں گے کہ اس کو کس طرح سے پروننس کرنا ہے۔ تو یاسین شریف یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، 4 آیتوں کو یاد کرنا، اس کے لیے جو جگہ چاہیے تھی وہ آپ کو مل رہی ہے، جو گائیڈ چاہیے تھا وہ آپ کو مل رہا ہے، اور کس طرح سے صحیح سے یاد کیا جا سکتا ہے وہ طریقہ بتانے والا اور وہ طریقہ جاننے کی ایک واٹس ایپ گروپ بھی آپ کو مل رہا ہے۔ کس طرح سے ویڈیو بنایا جائے گا، میں آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر نظر رکھے ایک ویڈیو پیش کرنا چاہوں گا سیمپل کے طور پر، کہ اس طرح سے آپ کو واٹس ایپ کے اندر گروپ ویڈیو شیئر کیا جائے گا گروپ کے اندر، جس کو دیکھ کر آپ یاسین شریف کو میمورائز کر پائیں گے۔ ذرا دیکھیے اسکرین پر، اس طرح کی ایک ویڈیو ہوگی چھوٹی سی، یہ تو بہت ہی چھوٹی ویڈیو ہے ایگزامپل کے لیے، ویڈیو اور لمبی ہوگی۔ آف کے بعد جو راہ ہے اس کو پور پڑھیں گے، یعنی اس کو بھی فل ماؤتھ سے ایک دم منہ بھر کے دوبارہ سنیے گا اور اس کو پریکٹس کیجیے۔ والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم، حکیم۔ ہم جب کسی آیات کو یہ ایک ختم شارٹ کرتے ویڈیو ہیں تھی تو اس جس کو کے اندر مولانا صاحب تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ والقرآن الحکیم کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، اور اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے انگلش میں۔ تو آپ لوگ تفسیر کے کلاسز میں جو معنی جانیں گے وہ معنی آپ بھولنے سے پہلے ہی گروپ میں آپ کو دستیاب ہوں گے، کہ اس آیت کو یاد کریں گے اچھے پروناؤنسیشن کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ذہن میں معنی بھی مستحضر ہوگا، جس کی وجہ سے آیت یاد کرنے کے ساتھ ساتھ معنی بھی یاد ہونا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اور جس طرح سے آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر صرف 4 ہی آیتیں دی گئی ہے، تو اتنی ہی دی جائیں گی جتنے کے کلاسز ہوں گے، جن کو یاد کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان کا کام ہوگا۔ تو میمورائزیشن کا یہ پروسیس ریڈی رہے گا آپ کے لیے، جس میں آپ آیتوں کو یاد کریں گے، ویڈیو دیکھ دیکھ کر، ویڈیو سن سن کر، اور پھر آپ لوگ گروپ کے اندر یاد کرنے کے بعد اپنے آڈیو کو سبمٹ بھی کریں گے، جس کو مولانا صاحب سنیں گے اور سن کر بتائیں گے کہ کیا آپ نے صحیح یاد کیا ہے یا پھر کہیں پر غلطی کی ہے۔ چلیے ہم اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے ویبینار بائی ایکسپرٹس۔ اب ہر چیز کو انٹرسٹنگ رکھنے کے لیے بیچ میں کچھ انٹرٹینمنٹ ضروری ہے، نہیں تو انٹرسٹنگ نہیں رہتی چیزیں۔ اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ضروری مسائل بیان کیا تو کہیں پر ایک واقعہ بتا دیا، پھر کہیں ضروری مسائل بیان کیا، پھر واقعہ بتا دیا۔ یہ لوگوں کے دلوں کو بہلانے کے لیے، مزیدار بنانے کے لیے، قرآن کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپلائی کیا، اور ہم نے بھی اللہ کے اس طریقے کو کاپی کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، انٹرسٹنگ ہو، انٹرٹیننگ ہو، مزیدار ہو۔ جب آپ لوگ پورا ہفتہ 6 دن تفسیر کے کلاس سن سن کے آپ لوگوں کو اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہوگی،
کہ روزانہ تو تفسیر کے کلاس سن رہے ہیں, آپ لوگوں کو عادت سی پڑ جائے گی, تبھی ہم ایک گیسٹ اپیئرنس رکھیں گے جس میں کسی پرٹیکولر فیلڈ کے ایکسپرٹ آپ کے سامنے ہفتے میں ایک دن آئیں گے اور اپنے آپ کی طرف سے وہ اپنا یا تو جرنی شیئر کریں گے یا پھر وہ اپنی طرف سے آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ لوگوں کو بتانا انتہائی ضروری ہے. جیسا کہ میری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر شیڈیول طے کیا ہوا ہے کہ 16 مارچ کو ڈاکٹر ابو حمزہ آئیں گے اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں ایکسپرٹس آئیں گے. آئیے ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کیا جو ایکسپرٹس آنے والے ہیں, کیا جو گیسٹس آنے والے ہیں, کیا وہ واقعی سننے کے قابل ہے, کیا واقعی ان سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. آئیے تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں اس بات کو. ہمارے پہلے گیسٹ اور پہلے ایکسپرٹ ڈاکٹر ابو حمزہ سر, یہ ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک فائنانس اور شیئر مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو نیچے لکھا ہوا ہے فاؤنڈر OII اینڈ اصلاحی مجلس. ہمارے آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ جس کے زیر نگرانی اور جس کے سسٹم کے اندر ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے سینکڑوں بچے اور سینکڑوں بزرگوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے, اس انسٹیٹیوٹ کے اور جس اصلاحی مجلس کے اندر آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں مسائل کا اور آپ لوگوں کو جواب ملتا ہے, اس اصلاحی مجلس کے فاؤنڈر ہے خود, اور خود ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ فائنانس اور اسلامک فائنانس اور شیئر مارکیٹ میں ایک ایکسپرٹ بھی ہے. یہ بتانا ضروری اس لیے تھا کیونکہ ہمارے اندر اور ہمارے جو آپ لوگ آڈینس ہے اصلاحی مجلس کے اندر ہو یا ابھی آج جڑنے والے آڈینس ہو, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ کیا شیئر مارکیٹ ہمارے لیے حلال ہے, کیا بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا صحیح ہوگا, کیا میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا میرے لیے صحیح ہوگا, جائز ہوگا, حلال ہوگا. ایسے بہت سارے کنفیوژنس ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہمارے پاس مال جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, پیسہ, اس کو کمانے کے حلال طریقے ہونے کے باوجود ہم رسک نہیں اٹھاتے, کیونکہ یا تو ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے, یا پھر ہم جانتے ہیں اور کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ کیا ہمیں یہاں پر پیسہ لگانا چاہیے, کیا ہمیں یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کا پہلا جو اسپیشل اپیئرنس رکھا گیا ہے وہ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے, امت کی اسی پریشانی کو کہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن حل نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, طریقہ نہیں جانتے, حرام حلال نہیں جانتے, کنفیوزڈ ہے, جانتے ہیں لیکن الجھے ہوئے ہیں, ان کی آسانی کے لیے, ہمارے لیے بھی اور آپ کے آڈینس کے اندر بھی جو حضرات اس چیز سے جھوج رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان ایکسپرٹ کو ایک اسپیشل اپیئرنس کے طور پر رکھا ہے, جن کا ایک مکمل باضابطہ لیکچر اور ایک کلاس ہونے والا ہے اسلامک فائنانس کو لے کر اور شیئر مارکیٹ کے لے کر, کہ اسلامک فائنانس کس طرح سے کام کرتا ہے اور شیئر مارکیٹ وغیرہ کس طرح سے کام کرتا ہے, میوچل فنڈ وغیرہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور نیز ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پروفٹ کمانا تو چاہتے ہیں لیکن اسی کنفیوژن کی بنا پر وہ تقوی کو اختیار کرتے ہیں کہ جب یہ بات میرے سامنے ظاہر نہیں ہے کہ حلال یہ حرام ہے تو پھر میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں, ایسا کہہ کر پروفٹ کمانا ہی چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حلال پروفٹ کمانے سے منع نہیں کیا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا دن ہونے والا ہے, وہ باقسمت دن, وہ خوش قسمت دن ہمارے لیے جس دن میں ہم ان مسائل کے لیے بارے میں کلیئر ہو پائیں گے, وہ ہے 16 مارچ 2024 شنیوار. 16 مارچ کی رات کو تفسیر کلاس کے ٹائم پہ 10:15 پہ ڈاکٹر ابو حمزہ سر, فاؤنڈر آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ, آپ کے سامنے آئیں گے اسلامک فائنانس اینڈ شیئر مارکیٹ کے ٹاپک کو لے کر کے, اور ان کا ایک لیکچر اور کویشچن آنسر سیشن بھی ہو سکتا ہے, آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرے گا, وہ جو بھی ہوگا وہ رہے گا آپ لوگوں کے سامنے 16 مارچ کو 10:15 بجے. تو آڈینس میں سے, ہمارے بھائی بہنوں میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہے اسلامک فائنانس کو لے کر اور شیئر مارکیٹ کو لے کر, ڈیٹ مارک کر لیجئے, مارک یور کیلنڈرز فار 16 مارچ 2024. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ گیسٹ اپیئرنس کی طرف. ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہوں گے, دوسرے ایکسپرٹ ہوں گے, وہ ہوں گے ایڈوکیٹ محسن رضا صاحب, انڈین لیگل سسٹم اینڈ مسلم ان کرنٹ سینیریو آف انڈیا. مسلمز کے لیے انڈیا کے لیگل سسٹم کے اندر کیا کیا سہولیات ہے, کیا کیا پریشانیاں ہیں, کیسے کیسے ایسے جرم ہے جن کی بنا پر آج کل مسلمانوں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بزرگوں کو یوں ہی سڑک سے اٹھا کر اریسٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر ہمیں پھنسا دیا جاتا ہے قانون کے کسی چکرویو میں. کس بنا پر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے, ہمارے مسلم نوجوان کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی کیا سسٹم رکھا ہے اسلامک قانون اور انڈین قانون سسٹم نے مسلمانوں کے لیے کیا سسٹم رکھا ہے, کیا پروہیبیشنز رکھے ہیں, کیا رکاوٹیں رکھے ہیں, کیا سہولیات رکھی ہے. اس کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ مسلمان کا اور انڈین قانون سسٹم کا, لو سسٹم کا کیا ریلیشن ہے آپس میں, اور کہاں پر ہم کمزور ہیں اور کہاں پر ہم طاقتور ہیں.
تو یہ چیز ایک لوئر اور ایڈوکیٹ سے زیادہ کوئی بہتر بتا ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم نے اپنے ان آڈینس کے لیے جو ان چیزوں سے جھوج رہے ہیں یا ان کو لگتا ہے ان چیزوں میں ہمیں دلچسپی لینی چاہیے, ہمیں جاننا چاہیے, ان لوگوں کے لیے ہم نے پیش کیا ہے ایڈوکیٹ محسن رضا صاحب, جو ایڈوکیٹ ہے اور آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے 17 مارچ 2024 کو رات 10:15 بجے سنڈے. ان کا ڈیوریشن رہے گا 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہمارے لیے جو قانونی فوائد ہے یا قانونی نقصانات ہیں مسلمان کے لیے وہ کیسے ہے, کیسے کام کرتا ہے, اس چیز کی تفصیل وہ کریں گے آپ لوگوں کے سامنے. پھر آتے ہیں ہم اپنے تیسرے گیسٹ اپیئرنس کی طرف, جن کا نام ہے ایڈوکیٹ مولانا حافظ محمد خالد صاحب. یہاں پہ میں کچھ زیادہ ہی کنیکٹ کر پا رہا ہوں کیونکہ میرے خود کے والد صاحب مرحوم رحمہ اللہ, ان کی امید اور ان کا اچھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ جنرل ایجوکیشن کے کسی اچھے معیار تک پہنچوں, کوئی انجینئر بنوں یا کوئی ایڈوکیٹ بنوں یا کوئی لیڈر بنوں. اور ضرور بھی ضرور ہمارے آڈینس کے اندر بھی, بھائی بہنوں کے اندر بھی, بزرگوں کے اندر بھی ایسے لوگ رہیں گے جو خود ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اور ہمارے جو اصلاحی مجلس کے باہر کے جو بزرگ ہیں, ان کے اندر بھی ضرور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو ایک عالم بنانا چاہتے ہیں اور حافظ بنانا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ فکر مند ہے کہ یہ تو اللہ کو خوش کر دے گا, لیکن اس کی دنیاوی زندگی بنا کمائی کے کیسے کٹنے والی ہے. تو دنیاوی کی زندگی کے لیے بھی ایک پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں لیکن کنفیوزڈ ہے کہ کس طرح سے کرے. تو انہی حضرات کے لیے ایڈوکیٹ مولانا حافظ محمد خالد صاحب آئیں گے 23 مارچ 2024 کو رات کے 10:15 بجے. 1 گھنٹے کا ٹائم آپ لوگوں کا لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ خود ایک مولانا ہونے کے ساتھ, ایک حافظ ہونے کے ساتھ جب وہ وکیل بنے تو ان کے لیے کیا چیلنجز کو فیس کرنا پڑا, ان کو کیا اپرچونٹیز ملی اور کیسا رہا ان کا سفر, اور کیا ایک حافظ اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر یا ایڈوکیٹ یا ڈاکٹر یا کچھ بھی بن سکتا ہے, اور اگر بن سکتا ہے تو کس طرح سے بن سکتا ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ صرف ایڈوکیٹ یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے یا پھر ایک کسی اور پروفیشن کے لیے ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ ہونے کو مینٹین کر کے دوسرا پروفیشن چوز کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے, ایڈوکیٹ ہو یا انجینئر ہو, پروفیشن تو پروفیشن ہی ہے. تو ایک چیز ان دونوں میں کامن ہے کہ انہوں نے عالم ہونے کے ساتھ, حافظ ہونے کے ساتھ دوسرے پروفیشن کو چوز کیا, اور اس دوسرے پروفیشن کو چوز کرنے میں جو چیلنجز, جو جرنی ان کو طے کرنا پڑا وہ کیسا رہا, تو ہم ان سے سنیں گے اور انسپائر ہوں گے. اور ہم میں سے جو حضرات اپنے بچوں کو ان کے جیسا بنانا چاہتے ہیں کہ عالم بھی ہو, میرا بیٹا حافظ بھی ہو اور میرا بیٹا انجینئر بھی ہو, ہم ان کے جرنی سے سیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر ہمیں مشکلات پیش آنے والے ہیں اور کہاں کہاں پر ہمیں آسانی پیش آنے والی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے چوتھے گیسٹ عالمہ صفیہ ناز کی طرف. عالمہ صفیہ ناز ایک عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی ہے اور اسی آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک ٹیچر کی حیثیت سے موجود ہے, فی الحال زیر خدمت ہے. جو آپ آڈینس میں سے کچھ بزرگوں کے, کچھ لوگوں کے, کچھ بھائیوں بہنوں کے بچوں کو پڑھا بھی رہی ہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ بخوبی معلوم بھی ہوگا. تو ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک لیڈی کو ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آڈینس کے اندر بھائی بہن ہیں, جو بہنیں ہیں, جو یہ چاہت رکھتی ہے کہ میں عالم بنوں اور میں بھی فلاں انسٹیٹیوٹ سے فراغت حاصل کروں, میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھوں, ان کے لیے یہ پریرنا کی ایک کہانی ہے کہ ان کے لیے ایک عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو عالمہ ہونے کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا داخلہ کیسا ہوا, کیسے انہوں نے اپنے جرنی کو طے کیا, کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا آسانی ان کو دستیاب ہوئی عالمہ ہونے کی وجہ سے. تو ایک عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے, ان کو سوئچ کرنے میں کیا پروسیس رہا ہے ان کا سوئچ کرنے کا, اور کیا طریقہ رہا ہے ان کے سوئچ کرنے کا, تو یہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے اپنی کہانی, جو آپ لوگوں کے لیے انسپائرنگ بھی ہوں گی اور آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے معلومات بھی حاصل ہوں گی. آئیے چلتے, ان کا ڈیٹ رہے گا 30 مارچ 2024 10:15, ڈیوریشن 1 گھنٹہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے گیسٹ کی طرف. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ایک دو حضرات ہاتھ اٹھا دیجیے. کیا میں صاف صاف بات کر مائی آڈیبل ٹو یو؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ میری بات سنتے ہوئے ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی دھیان رکھیے کیونکہ اسی اسکرین کے حساب سے میری بات چل رہی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پانچویں اور آخری گیسٹ کی طرف, جو ہے مولانا قاری ضیاء البہار صاحب. ان کی جرنی بہت زیادہ انسپائرنگ ہے کیونکہ یہ ایک قاری صاحب ہونے کے ساتھ
गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली से उनको बेस्ट कारी इन इंडिया का खिताब मिल चुका है और ये इंडिया के बेस्ट कारी सरकार के द्वारा मान्यता पाने के साथ साथ हमारे ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर एक टीचर की हैसियत से मौजूद है जो क्वालिटी एजुकेशन आपके बच्चों तक पहुंचाते हैं। ये अपनी जर्नी बताएंगे आपको कि कैसा रहा उनका सफर एक कारी होने के साथ। अभी अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो में वो ज़ेर दाखिला है। तो बेस्ट कारी इन इंडिया होने के साथ साथ उनका जो ये दिलचस्प कहानी है कि वो अभी कायरो में इजिप्ट इजिप्ट के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और उनका जर्नी कैसा रहा, वो अपने आप को बयान करेंगे और आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंडिया में आलिमियत करने के बाद, किरात का कोर्स करने के बाद दूसरे मुल्कों के यूनिवर्सिटियों में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो ये बेस्ट कारी ऑफ इंडिया का खिताब पा चुके हैं इस्लामिक कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली से। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि उनका जर्नी कैसे होगा, कैसे रहा होगा अल अज़हर यूनिवर्सिटी तक। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है इनकी कहानी हमारे लिए। तो हम इनको सुनेंगे एज एन एक्सपर्ट गेस्ट। ओके ओके, चलिए ये सारी खिदमात आप लोग हमारी स्क्रीन पे नज़र रखें। ये सारी खिदमात, रमज़ान एक्टिविटी, सूरह यासीन की तफसीर, सूरह यासीन का माना जानना, सूरह यासीन को याद करना और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से उनकी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनना और एक्सपर्ट से कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी हासिल करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने दस्तयाब है सिर्फ 150 रुपये में, पूरे महीने के सिर्फ 150 रुपये, जो एक मोबाइल रिचार्ज की कीमत से भी कम है। ये सारी चीज़ें खिदमात अंजाम दिए जाएंगे जिसका रजिस्ट्रेशन फी रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये पूरे महीने का, एक हफ्ता का नहीं और ना ही एक सेशन का, बल्कि पूरे महीने का 150 रुपये। अब अगरचे ये कीमत इंतहाई कम है, एक मोबाइल रिचार्ज से भी कम है, तो एक सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या हमारे इसके साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगरचे ये कीमत कम है लेकिन इंसान की ख्वाहिश होती है कि क्या मज़ीद चीज़ें मिलने वाली है। जी हाँ, ज़रूर आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसा कि हम लोग आपके लिए फ़िक्रमंद हैं, इसी तरह हम लोग आपके बच्चों के लिए भी और हमारे अपने बच्चों के लिए भी फ़िक्रमंद है। हमने इन सारी खिदमात के बावजूद हमने किड्स एक्टिविटीज़ का भी प्लान किया हुआ है जो पूरा रमज़ान का महीना चलने वाला है, जिसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। डेली स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन ऑफ द डे बाय द किड्स, वीकली इबादत चार्ट, डेली सरप्राइज टास्क और डेली क्वेश्चन पोल। चलिए आगे जानते हैं इन 5 स्टेप्स को तफसील के साथ कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों के लिए क्या क्या होने वाला है इस रमज़ान के अंदर। नंबर 1, स्टोरी ऑफ सहाबा सहाबिया बाय आलिमा सफिया नाज। हमारे ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के टीचर आलिमा सफिया नाज बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगी और सहाबा और सहाबियात की कहानियां बयान करेंगी। क्योंकि हमने कुरान में अल्लाह का तरीका देखा है कि इंस्पायरेशन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है वाक़यात सुनना और बड़ी बड़ी कहानियां सुनना। तो सहाबा और सहाबिया की कहानियां बयान करेंगी आलिमा सफिया नाज बच्चों को, ताकि वो इन कहानियों से इंस्पायर हो सके और अच्छी चीज़ें ले सके। और हमारे बच्चे किसी फिल्म स्टार को, किसी स्पोर्ट्समैन को रोल मॉडल बनाने के बजाय किसी बड़े सहाबी को या सहाबिया को अपना रोल मॉडल बनाए और उनके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारे। और सिर्फ ये रैंडम स्टोरी टेलिंग का सेशन नहीं होगा बल्कि इसके साथ साथ मॉरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच स्टोरी, के हर कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हम अपने कैरेक्टर को हर कहानी से किस तरह डेवलप कर सकते हैं, क्या चीजें अपना सकते हैं इस कैरेक्टर से, इस कहानी से। और जिस तरह से हमने आप लोगों के साथ टाइम की रियायत की तरावी के बाद, इसी तरह हमने बच्चों की भी टाइम की रियायत की कि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, इसीलिए हमने टाइम रखा है रात के 7:30 बजे, ताकि आप लोगों के बच्चे शरारती ना करें, 7:30 बजे क्लास अटेंड करें और इसी दौरान आपको 1 घंटे का ब्रेक मिल जाए जिसमें आप तरावीह की नमाज हमारी माँ बहनें सुकून के साथ अदा कर पाए। और ये सेशन रहने वाला है मंडे टू सैटरडे। हमारा तफसीर का सेशन रहने वाला है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे में हमारे गेस्ट का अपीयरेंस होगा और बच्चों का मंडे टू सैटरडे होगा पूरा फुल, क्योंकि इसमें किसी के गेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो किड एक्टिविटी बच्चों के लिए जो प्लान है उसका दूसरा स्टेप, मेकिंग रमजान इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। यानी आलिमा सफिया नाज जो आप लोगों के बच्चों के टीचर हैं वो आप लोगों के बच्चों के रमजान को क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यानी वो खुद बच्चों से कुछ सवालात पूछेंगे जिनका जवाब जानकर आप लोगों के बच्चों के अंदर मजीद इल्म होगा और खुद बच्चे भी उनसे इंटरेक्ट करके सवालात पूछेंगे जिनका आंसर मालूम करके बच्चे खुद ब खुद इल्म से मायानाज हो पाएंगे।
اور یہ کافی انٹریکٹیو سیشن رہنے والا ہے, کنیکٹنگ رہنے والا ہے, دونوں طرف سے باتیں ہونے والی ہے, ٹیچر بھی باتیں کریں گی, بچے بھی باتیں کریں گے, اسی لیے یہ انٹرسٹنگ بھی رہنے والا ہے, مزہ آنے والا ہے اس میں, اور انفارمیٹیو بھی رہنے والا ہے, یعنی ان سے بہت ساری جانکاریاں حاصل ہوں گی. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا بچوں کے ایکٹیویٹیز میں ڈیلی سرپرائز ٹاسک. بچے سرپرائز کے لیے بہت اتساہت رہتے ہیں, اس وجہ سے ہم نے ڈیلی سرپرائز ٹاسک کا انتظام کیا ہے, جو ٹیچر ان کو دستیاب کرائیں گے. ان کو روزانہ ایک سرپرائز ٹاسک دیا جائے گا, جیسا کہ سیمپل آپ لوگوں کے سامنے ریڈی ہے. کال گرینڈما گرینڈپا ٹو سے سلام اینڈ سیک دعا, کہ آپ اپنی نانی اما کو یا نانا ابا کو کال لگائیے اور ان سے سلام کریے, اور رمضان کے مہینے میں ان سے دعا طلب کریے. اور یہ سرپرائز ٹاسک صرف ان کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کو اتساہت رکھنے کے لیے یا ان سے کوئی ٹاسک کرانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہر سرپرائز ٹاسک کے اندر اپنے کریکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ایک لیسن رہے گا, تاکہ وہ اس بچے کی زندگی میں فٹ ہو جائے. جیسا کہ اگر کسی بچے کے اندر سلام کرنے کی جو عادت ہے وہ نہیں ہے, اور وہ اس سرپرائز ٹاسک کو اپلائی کرتا ہے اپنی لائف کے اندر, تو اس کو ایک مزید چیز معلوم ہوگی کہ مجھے اپنی نانی اما کو یا نانا کو سلام کرنا چاہیے. یہاں تو آن لائن کلاس میں سارے بچے سلام کر رہے ہیں, اور اس سرپرائز ٹاسک کے ذریعے سے وہ اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کر پائے گا. تو سرپرائز ٹاسک ہمیں محض اتساہت کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا بچوں کے لیے عبادت سٹارٹ. جس طرح سے ہم نے کریکٹر ڈیولپمنٹ کی فکر کی ہے, اسی طرح اس رمضان کے اندر بڑوں کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی عبادت کے میدان میں آگے دوڑانا چاہتے ہیں. تو جس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے, اسی طرح کا عبادت چارٹ ان کو دیا جائے گا, جس میں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی اس کو وہ خود بخود ٹک کریں گے, اور خود کو اپنے آپ میں پرکھیں گے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی, ہم نے کتنی تسبیحات پڑھی ہیں, اور فلاں میرے ساتھی نے کتنی پڑھی, اور اس سے ان کو پریرنا ملے گا, موٹیویشن ملے گا, اور وہ خود اپنے آپ کو عبادت کے میدان میں آگے بڑھانے کی دلچسپی رکھیں گے. تو سرپرائز ٹاسک کے ہمارے بچوں کا کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوگا, اور عبادت چارٹ کے ذریعے سے ہمارے بچے عبادت کے میدان میں رمضان کے اندر ہمارے بچوں کے ماں باپ کی طرح وہ خود عبادت میں آگے بڑھیں گے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بچے اگر عبادت کرتے ہیں کہ اس کے ثواب کا ایک حصہ ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے, تو اسی وجہ سے آپ لوگ بھی فری میں ثواب کا مستحق ہوں گے رمضان کے اندر. اب بچے انعام کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں. بچوں کو اگر پرائز دیا جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ بھی انتظام کر رکھا ہے کہ جو بچے اس پہ پارٹیسپیٹ کریں گے, ان کو رمضان کے بعد, اس سیشن کے ختم ہونے کے بعد, ایک سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس دیا جائے گا, جو آپ لوگوں کے اسکرین پہ ابھی موجود ہے. اس طرح کا سرٹیفکیٹ رہنے والا ہے, اور ایسا پرائز اور ایوارڈ رہنے والا ہے, جس کو دیکھ کر بچے اور اتساہت ہوں گے کہ اور آگے جا کر ایسے کلاسز وہ کرے, اور اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنائے, کریکٹر کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی. یہ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے رہنے والی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ایلڈرز کے لیے ہم نے پہلے بتایا, جو ابھی ہم بچوں کے لیے بتایا ہم نے, سرپرائز ٹاسک, کویشچن آنسر سیشن, عبادت چارٹ, پرائز, اور لوگوں کے لیے تفسیر کے کلاسز, میمورائزیشن کلاسز, ساری چیزیں صرف اور صرف 150 روپے, جو آج کل کے زمانے میں ایک موبائل ریچارج سے بھی کم ہے. لیکن اگرچہ کم ہے, پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے, تو 150 روپے ہی صحیح. سوال آتا ہے, اگرچہ صرف 150 روپیہ ہے, لیکن پیڈ کورس کیوں؟ کیا ہم دین اسلام کو بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم علم بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم سورہ یاسین کی تفسیر کو بیچ رہے ہیں, جس سے حدیث شریف کے اندر سخت منع کیا گیا ہے؟ تو اسی بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے یہ پیج آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. نمبر 1 پوائنٹ ٹو بیئر آپریشنل کاسٹ. آپ لوگ اصلاحی مجلس کے اندر 200-250 لوگ ہیں, اور نئے جڑے ہوئے 200-250 لوگ ہیں. ان سب کو ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع کر کے, ان کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع کر کے, سب کو مینیج کرنے میں ٹیکنالوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے, انٹرنیٹ سروس کی ضرورت ہوتی ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں مہیا کرنے کے لیے ایک موٹا خرچہ ہوتا ہی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, آج کے زمانے میں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے پہلے سے. تو یہ سارے خرچے اٹھانے کے لیے یہ پیڈ کورس ہے. دوسرا پوائنٹ, ٹو اپریشیٹ ٹائم آف اسکالرس. یہ جو مولانا صاحب آئیں گے, ہمیں یاسین شریف یاد کرائیں گے, ہمیں یاسین شریف کی تفسیر کرائیں گے, اپنا قیمتی وقت دے رہے ہوں گے, اپنا قیمتی علم جو ان کے پاس ایک کیپٹل ہے, سرمایہ ہے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے, تاکہ ہم ان کی عزت رکھ لیں. ہم ان کے اس ٹائم کی قیمت تو نہیں دے سکتے, لیکن ہماری مان رکھ لے, ہم ان کی عزت تھوڑی بہت کر لے, اور انہوں نے جو شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا وقت, اپنا علم, اس کی ہم تھوڑی بہت لاج کر لیں, اور ان کی عزت رکھ لیں, ان کو اپریشیٹ کر لیں. اس وجہ سے بھی یہ پیڈ کورس ہے. اور تیسرا پوائنٹ, یہ جو رمضان ایکٹیویٹی ہے, ہم اس میں سیمت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے 2 مرتبہ بتایا, یہ سارا کام آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے انڈر میں ہوتا ہے. اور آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بے مثال انسٹیٹیوٹ ہے, جس کے اندر سینکڑوں بچوں اور بزرگوں کی پڑھائی کا سسٹم جاری ہے پچھلے 4 سالوں سے, جو الحمدللہ ایک بہت اچھے معیار تک پہنچ چکا ہے. اور ان میں سے
اللہ نے رزق کا پلڑا ہر ایک کی قسمت میں سیم نہیں رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے بہت فٹ ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مالی اعتبار سے اتنے فٹ نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینے سے عاجز اور ناکام رہ جاتے ہیں. تو ان کی رعایت کرتے ہوئے خاص اسپیشل لوگوں کے لیے ہم نے فری ایجوکیشن کا سسٹم بھی رکھ رکھا ہے آن لائن انسٹیٹیوٹ کے اندر. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ ہی کے دیے ہوئے فیس سے ہم اس کو مینٹین کریں گے اور ان بچوں تک علم پہنچائیں گے جن کے ماں باپ ان کو علم پہنچانے سے عاجز و قاصر رہ گئے ہیں فائنینشیل کنڈیشنز کی وجہ سے. تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد اور یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جب آپ لوگوں نے ہم سب کیا, مجھے اچھا فیل ہوا کہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں اور امت کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں, اور آپ لوگوں کا یہ یوگدان رہتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے اور اس پیڈ کورس کی وجہ سے ہم ان غریب بچوں تک علم پہنچاتے ہیں جو علم کا سپنا بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ اور جزاک اللہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ قیامت کے اندر دے گا, کیونکہ اس کا بدلہ دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم صرف سروس دے سکتے ہیں, لیکن اس کام کا جو آپ پے کر رہے ہیں, اس کا جو بدلہ دے رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی آپ کے پیسہ غریبوں میں خرچ ہونے والا ہے, اس کا بدلہ ہم آپ کو دینے سے عاجز ہے. اس کا بدلہ اللہ آپ کو قیامت کے دن دے گا انشاءاللہ تعالی. اب جو ہم نے رمضان ایکٹیویٹی کی بات کی ہے, آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے رمضان کے اندر, لیکن اس میں جڑنا کیسے ہے, اس میں جوائن کیسے ہونا ہے. آئیے میں آسان شبدوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اسٹیپس ٹو جوائن رمضان ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے اسکرین میں آ رہا ہوگا. اسٹیپ 1, پہلا پڑاؤ, کلک گیون لنک اینڈ جوائن لینڈنگ گروپ. ایک گروپ ریڈی ہوگا جس میں آپ لوگ سبھی کو اکٹھا کیا جائے گا, اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک لنک دیا جائے گا. اس لنک میں آپ کو جانا ہے اور اسٹیپ 2 فالو کرنا ہے. اسٹیپ 2 کیا ہے؟ پے 150 روپیز اینڈ شیئر اسکرین شاٹ. صرف پورے مہینے کا آپ کا اور آپ کے بچے کا اکٹھا صرف 150 روپے آپ کو اس لنک پہ پے کرنا ہے, کیو آر کوڈ پہ یا لنک پہ, اور پے کرنے کے بعد جو اسکرین شاٹ آئے گا وہ اسی گروپ کے اندر آپ کو شیئر کرنا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو معلوم چلے کہ آپ لوگوں نے یہ پیمنٹ کر دیا ہے. جب آپ کا پیمنٹ آ جائے گا تو آگے اسٹیپ 3 آپ کو 2 گروپس کے اندر ایڈ کیا جائے گا, رمضان ایکٹیویٹی کڈس اور رمضان ایکٹیویٹی ایلڈرس. بڑوں کے لیے الگ گروپ ہوگا, بچوں کے لیے الگ گروپ ہوگا. ان میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا, جس میں یہ سارے کام ہوں گے. رمضان ایکٹیویٹی کا کام ہوگا, یاسین کی تفسیر ہوگی اور میمورائزیشن کا پروسیس ہوگا. اور پھر اسٹیپ 4 بیوٹیفائی رمضان وتھ امیزنگ ایکٹیویٹیز. ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے گروپ کے اندر جو چیزیں شیئر کی جائیں گی ان کے ذریعے اپنے رمضان کو آپ لوگ بہتر بنائیں گے, خوبصورت بنائیں گے. تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیسے کام ہونے والا ہے, کیا کیا ایکٹیویٹیز رہنے والے ہیں ایلڈر کے لیے, کیا کیا بچوں کے لیے, اور کتنا پیسہ لگنے والا ہے صرف ایک موبائل ریچارج سے کم, اور وہ پیسہ کیوں لگنے والا ہے, سب کچھ آپ کو معلوم ہے. کون سے گروپ میں آپ کو آنا ہے, کیسے پیمنٹ کرنا ہے, سارے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی سوالات ہے تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارے بھائیوں اور بہنوں جو نئے ہیں اور جو پرانے ہیں, سب سے گزارش ہے کہ اگر سوالات دل میں ہے تو گروپ میں جان لیا کریں. اور جب سوالات کی بات آ رہی ہے تو میری ذہن میں ایک بات یہ آ گئی کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا ہی ایک شاخ, ایک ٹکڑا یا پھر ایک پلیٹ فارم کہہ دیجئے, جو سوالات کے لیے ہی بنا ہے, اصلاحی مجلس 1 اور اصلاحی مجلس 2. اور جتنا آپ لوگ جڑتے جائیں گے اس میں اور بھی گروپس بنتے جائیں گے, جس کے اندر کئی مہینوں سے, جیسا کہ ہمارے اصلاحی مجلس کے اندر جو بھائی بہن ہیں ان کو معلوم ہے, انتہائی ضروری اور انتہائی مزیدار سوالات کے جوابات علماء کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا سوال ہمیں مجبوراً دینا پڑتا ہے یا پھر ہماری ڈیوٹی ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں, بلکہ ہمیں اور دلچسپی محسوس ہوتی ہے اور زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں. کبھی کبھار گروپ کے اندر جس دن کم سوالات آتے ہیں تو ہمیں اچھا فیل نہیں ہوتا کہ آج سوالات کم کیوں آ رہے ہیں. ہمیں اتنی خوشی ملتی ہے آپ لوگوں کے سوالات سے کہ ہمیں اور جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہماری امت کے اندر الحمدللہ اتنے فکر مند لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے مسائل جاننے کے خواہاں ہیں, جاننے کو لے کر سیریس ہے اور جڑ رہے ہیں. تو پچھلے تقریباً 1 سال سے ہمارے اصلاحی مجلس کا یہ فری سروس جو بالکل فری آف کاسٹ ہے, اس میں کسی طرح کا چارج نہیں ہے, یہ جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جاری رہے گا. آپ لوگ اصلاحی مجلس کے اندر جڑتے رہے اور ہمیں سوال کرتے رہے, کیونکہ سوالات کا جوابات دینا ہمیں انتہائی پسند ہے. ہمارا خود کا بھی نالج گرو کرتا ہے اور ہم آپ لوگوں کو بھی نالج دیتے ہیں, اور آپ لوگ بھی اس طرح سے سوالات حل کر کے اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی جو ہے دوسرے مسائل کے جوابات دے سکتے ہیں, یا پھر ان کو بھی اپنے گروپ کے اندر جوائن کرا سکتے ہیں.
کیونکہ کبھی کبھار ہمارے سامنے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو ہم شرم کے مارے کسی سے نہیں پوچھ سکتے یا پھر ایک اوکورڈنس کی وجہ سے کسی سے نہیں پوچھ سکتے، لیکن اس گروپ کے اندر چاہے آپ دکان پہ بیٹھے ہو، مکان پہ بیٹھے ہو، گاڑی چلاتے ہوئے مسئلہ پیش آیا، فوراً فون اٹھایا، آڈیو وائس ریکارڈ کیا، ڈال دیا یوٹیوب اس گروپ کے اندر، اور ود ان 24 یا 10 to 12 آورس آپ کو جواب دستیاب ہے۔ تو یہ ایک ایسا سروس ہے جو انتہائی ریلائبل ہے، آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، جب من میں جو سوال آئے پوچھ سکتے ہیں، تو لہٰذا اصلاحی مجلس میں جڑ جائیے اور اپنے آپ کو نالجبل بنائیے۔ اور اس میں نہ کسی طرح کا چارج ہے نہ کچھ ہے، ایک دم فری آف کاسٹ ہے، اور جو جی میں آئے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسلامک سوالات پوچھے، فائنینشیل سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو سوال آپ کے من میں آئے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اصلاحی مجلس کو جوائن کریں اور اس کو جو ہے اپنی زندگی کو اور ہماری زندگی کو اور خوبصورت بنائیں۔ یہی کہہ کر جو ہے میں اپنی تقریر اور اپنا بیان اور اپنا کلاس ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں نے اتنے من سے، اتنے ڈھنگ سے اور اتنے اچھے سلیقے کے ساتھ میرے پورے کلاس کو سنا، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا مائک بند کرنے کو، الحمدللہ اتنے اچھے سے پیسفلی آپ نے مینٹین کیا اس چیز کو، اتنا نائس اینڈ بٹر اسموتھ تھا یہ میٹنگ، مجھے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے بہت اچھا لگا الحمدللہ، اور میں یہ اندازہ لگا پا رہا ہوں کہ آج اس سال کی یہ تفسیر کلاس کتنا فائدہ مند رہنے والا ہے، کیونکہ میرے جو آڈینس ہے، میرے جو بھائی بہن ہیں، الحمدللہ بہت دلچسپ ہے، بہت فوکسڈ ہے، بہت سینٹرلائزڈ ہے، اور ایک چیز کو بہت دھیان سے سننے والے ہیں۔ سر زاہدہ جو آئی ڈی ہے وہ بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جی حضرت آپ کا کیا جی سوال ہے، کچھ پوچھ سکتے پوچھنا ہیں۔ چاہتی ہے شاید۔ جی 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 ٹھیک ہے، جو ہم اس تفسیر کے کلاس کے کامیابی کے لیے، آسانی کے لیے اور اسموتھلی کنڈکٹ کر پائے، اس لیے اللہ سے دعا کے طلبدار ہے، اور کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو چلیے اللہ سے مانگتے ہیں، رمضان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے اپنا اپنا سب۔ جی اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة۔ اے اللہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں، پاک رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے کو ہے، ہمارے قریب ہے۔ اے اللہ، قرآن پاک کے اندر تو نے رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، اے اللہ احادیث شریف کے اندر رمضان کی فضیلت ملی ہے ہمیں۔ اے اللہ، ہم تیرا تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو نے اپنے ایک اور رمضان کو پیش کیا، ایک اور رمضان ہمیں دستیاب ہوا، اور ایک اور موقع آپ نے ہمیں دیا اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے پہلے سارے رمضان سے اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے اس رمضان ایکٹیویٹی کو تو قبول فرما۔ اللہ، ہمارے آمين یاسین جاننے کو قبول فرما، یاسین کا معنی سمجھنے کو قبول فرما۔ کہ اللہ آمين یہ ایکٹیویٹی آمين کرنے جا رہے ہیں، اس کے معنی کو اپنی زندگی میں کس طرح سے فٹ کر سکتے ہیں، اس چیز کو تو اپنی زندگی کے لیے قبول فرما۔ اے آمين اللہ، اپنے یاسین کی طرح ہمارے اندر کے دلوں کو، جس طرح سے یاسین قرآن کا دل ہے، اسی طرح ہمارا دل اللہ میلا ہو چکا ہے۔ اللہ، گناہ کرتے کرتے ہم تجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ، اس تفسیر کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ، اس رمضان کو ہمیں پاک صاف طریقے پر، گناہ سے بالکل پاک، ناپاکی سے بالکل پاک، گندی چیزوں سے بالکل پاک ہو کر عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایک زندگی کا فلٹر جیسا بنا، جس میں ہم رمضان کے اندر ہی اپنے آپ کو فلٹر کر سکے اور ساری گندگیاں اپنے اندر سے نکال سکے۔ اللہ، آمين اتنی آمين عزت والی بنا کہ ہم اپنے آپ کو تیرے اور قریب کر سکے، ہم رمضان کے میں تیرے اور قریب آ سکے۔ اور حضور علیہ السلام نے رمضان کے اندر جو چیزیں کی ہے، جن جن برائیوں سے پناہ مانگا ہے، جن جن بھلائیوں کا ارادہ کیا ہے، وہ تمام بھلائیاں وہ ہمیں عطا فرما، اور وہ تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ کر۔ اللہ، تو رمضان کے مہینے میں شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، لیکن اللہ ہم کمزور ہے۔ اللہ، شیطان بہت طاقتور ہے، شیطان کے پاس بہت سالوں سال کا تجربہ ہے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو ہم شیطان کے گرفت میں آ جاتے ہیں اللہ، اور ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔
لیکن اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، گھوم پھر کر ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ کہ اللہ ہم پر ترس کھا کر ہمیں معاف فرما اور اس رمضان کو ہماری معافی کا ذریعہ بنا۔ کہ آمین اللہ رمضان میں ہماری معافی فرما، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھ پہ ہزاروں نعمتیں ہیں، تیری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن تیرے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مغفرت۔ یا اللہ ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ اس آمین کے اندر ہم نے جو یاسین کو جاننے، یاسین کو یاد کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس ارادے کو تو قبول فرما اور اس کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس کے ذریعے سے ہمارے رمضان کو مزین کر اللہ، ہماری رمضان کے اندر ہمیں اور ترقی عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر کر اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ اس رمضان کے اندر ہمیں تجھے اور تیرے اور قریب بلا کر ہمیں قبولیت سے نواز دے۔ اللہ آمین وصلى الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على آله وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، آمين آمين برحمتك يا آمین آمین آمین